عزیر بن اکبر علی خان، یہ طالب علم آئیں گے اور آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے۔ عنوان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز قابل قدر پردہ نشیوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا ضرور کچھ نہ کچھ مقصد ہے، مگر انسان کی ہر درمی اس درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ اتنی عظیم نشانیوں کو بھی یہ بیکار سمجھ۔ بالکل شروع سے پڑھیے، کوئی بات نہیں، ڈریے مت، بہت اچھے، ماشاءاللہ، شروع کیجیے۔ کوئی بھی انسان ایک چھوٹا سا کام کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، کیوں کر بیکار میں کسی چیز کو پیدا کرے گا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا ضرور کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ انس و جن کا متعلق صاف صاف ارشاد فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق عبادت خداوندی میں لگی ہوئی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر چیز میری تسبیح و تمجید کرتی ہے، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ معزز سامعین کرام، آسمان و زمین اور ان کے تخلیق اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ان سے ان کی قدرت و عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا ضرور کچھ نہ کچھ مقصد ہے، مگر انسان کی ہر درمی اس درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ اتنی عظیم نشانیوں کو بھی وہ بیکار سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آدمی کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے کفر کرنے والوں نے نہیں سمجھا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے، ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی چاہتے تو اپنے پاس ہی سے کر لیتے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اتنا عظیم آسمان، بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، لمبی چوڑی زمین اور بے شمار مخلوقات یوں ہی پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ کیسے کیسے ذہن رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، جو آج عجیب و غریب کارنامے انجام دیے۔ 100-200 سال پہلے جن کا تصور اور گمان بھی نہیں تھا، بالفرض 200 سال پہلے کا کوئی آدمی آ جائے تو موجودہ دنیا کو دیکھ کر اس کی حیرت و انتہا نہ رہے گی۔ غرض کی انسانوں نے عجیب غریب کارنامے انجام دیے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی، جن سے بڑی سہولتیں میسر ہوئی، تیز رفتار سواری وجود میں آ گئی۔ سائنس کی ترقی نے انسان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا۔ ہزاروں میل دور اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے سامنے بیٹھے شخص سے بات کر رہے ہیں۔ اب سے جو کام مہینوں اور سالوں میں ہو رہا تھا، وہ کام اب ہفتوں، دنوں بلکہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ ابھی نہیں معلوم انسان کہاں تک جائے گا۔ خلا اسٹیشن بنانے کی بات اخباروں میں چھپ رہی ہے، چاند کی سیر کرنے کی بات تو پرانی ہو گئی۔ محترم حضرات، خلاصے کلام یہ ہے کہ انسان اپنے عقل کے ذریعے ترقی کا بامعروج پہنچ گیا، مگر جو بات قابل افسوس وہ یہ کہ انسان نے خدا وحدہ لا شریک کی رہنمائی نہیں پہنچا۔ فضا کے اندر اسٹیشن بنانے والے اور چاند کی سیر کرنے والوں نے یہ نہیں سوچا کل نفس ذائقۃ الموت کی موت کا تلک گھٹ ہر ایک شخص کو نگلنا ہے اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات کا سامنا کرنا ہے، جس کی تیاری ہمیں آج ہی سے کرنی چاہیے۔ انسانوں نے پیداوار زندگی کے لیے نہیں معلوم کتنی محنت کر ڈالی، مگر عیش و آرام اور لاجواب زندگی کے لیے کچھ نہ کر سکا۔
मरहूम अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने कितनी अच्छी बात कही है, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपनी हिकमत के खम व पेच में उलझा ऐसा, आज तक फ़ैसला नफ़ा व ज़रर कर न सका। बस इसी चंद बातों पे मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ढूंढने वाले अपने अफ़कार, इस उन्वान पर बच्चे ने आपके सामने तकरीर की, और इब्तिदा में आपने देखा कि ज़रा ये घबरा गए थे, लेकिन शायर ने कहा भी है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो बच्चा चलता है वही गिरता है। तो बच्चे ने शुरुआत की, माशाअल्लाह। शुरू में वो डरे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने संभाला और बहुत उम्दा अंदाज में बच्चे ने आपके सामने ये तकरीर पेश की, जिसका उन्वान था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बेकार पैदा नहीं किया। कुछ लोगों ने इनाम दिया है।